آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کی ذہانت کے 3 واقعات سنائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ ایک دفعہ ہلکی داڑھی والا شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا اور حضرت علی بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں اندر کی طرف دھسی ہوئی تھی، زبان پر ذکر و تسبیح تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، آپ نے صبح کس حال میں کی؟ اس آدمی نے بڑا عجیب جواب دیا، میں نے اس حال میں صبح کی کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں، حق بات سے کراہت کرتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں۔ میرے لیے زمین میں وہ چیزیں ہیں جو آسمان پر اللہ کے لیے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سخت تیش میں آ گئے اور اللہ کے دین کی خاطر انتقام لینے پر آمادہ ہو گئے۔ اس آدمی کو پکڑ کر سخت سزا دینے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہنستے ہوئے کہا، یہ شخص جو کہتا ہے کہ فتنے کو پسند کرتا ہوں، اس سے مراد مال اور اولاد ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ترجمہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تو محض فتنہ ہے۔ حق کو ناپسند کرتا ہے، اس سے مراد موت کو ناپسند کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور موت کی سختی آئی حق کے ساتھ جس سے تم بھاگتے تھے۔ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صلوات کے لیے وضو کی ضرورت نہیں۔ اس نے جو کہا، اس کے لیے زمین پر وہ چیز ہے جو آسمان پر اللہ کے لیے بھی نہیں، اس سے مراد بیوی اور بچے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی نہ بیوی ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد، وہ ذات یکتا اور بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ایک اور واقعے کی بات کرتے ہیں۔ یمن کے ایک آدمی نے اپنے لڑکے کو سفر پر بھیجا تو اس کے ساتھ غلام بھی روانہ کیا۔ راستے میں کسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ غلام نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں، یہ کہہ کر اس لڑکے کو بیچنا چاہا۔ جب یہ مقدمہ حضرت علی کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا، کمرے کی دیوار میں 2 سوراخ بناؤ اور ان دونوں سے کہا کہ اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالیں۔ جب دونوں نے اپنے سر سوراخوں سے باہر نکالے تو حضرت علی نے خادم سے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار لے آؤ۔ خادم تلوار لے آیا تو آپ نے خادم سے کہا کہ غلام کا سر کاٹ ڈالو۔ یہ سنتے ہی غلام نے فوراً اپنا سر پیچھے کر لیا۔ جب لڑکا اسی جگہ کھڑا رہا جو مالک تھا، یوں آپ کی حکمت عملی سے معلوم ہو گیا کہ غلام کون ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس ایک شخص چوری کے الزام میں لایا گیا، ساتھ گواہی دینے والے 2 لوگ بھی موجود تھے۔ حضرت علی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر آپ نے جھوٹے گواہوں کے بارے میں فرمایا، جب بھی میرے پاس کوئی جھوٹا گواہ آیا تو میں نے اس کو سخت سزا دی۔ کچھ دیر بعد آپ نے ان دونوں گواہوں کو طلب کیا تو معلوم ہوا وہ دونوں جھوٹے گواہ تھے، پہلے ہی کہیں بھاگ کر جا چکے ہیں، لہٰذا آپ نے مجرم کو بری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل بیت کی سچی پکی محبت عطا کرے، ہم کو گناہوں سے باز رکھے، نیک اعمال کرنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔